عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی کس طرح سے ایک بار پھر جو ہے ذلیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آخرکار مودی نے جن اپنے دوست کے بارے میں بتایا تھا عباس، ان کی تصویر سامنے آ چکی ہے، کا بیان بھی ہے، انہوں نے کیا کہا وہ بھی بات کریں گے۔ مودی ہٹلر کی موت مریں گے کہنے پر کیوں بوال مچا ہے اور کس نے یہ کہا، کیا کچھ ہوا ہے؟ اور ادھر ناظرین گرامی آسٹریلیا سے پہلی مسلم پارلیمان جو پوری طرح سے اسکارف پہننے والی خاتون بنے گی کون ہے، اور بھی مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی جو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح اس وقت الگ الگ طرز کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم مشترکہ قربانی کا اعلان آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات آئیں گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ضرور ضرورت مندوں تک، مستحقین تک اور مستحق بستیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے نیچے یہاں پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر اگر واٹس اپ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، لہٰذا جو ہے اس پر واٹس اپ کریں اور تفصیلات حاصل کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی سب سے پہلے اس وقت ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح سے اس وقت الگ الگ طرح سے اگنی پتھ کے سلسلے میں جن طلباء نے احتجاج درج کیا ہے ان کو فسادیوں کا نام بھی دیا گیا، دہشت گرد بھی بتایا گیا۔ اب جو ہے رام دیو نے ان کو دیش دروہی کہا ہے، جس کی وجہ سے بوال مچا ہوا ہے، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان اس وقت پورے ملک میں احتجاج درج کر رہے ہیں، صرف اور صرف بی جے پی کی بات نہ ماننے پر یا اس کی اسکیم کو قبول نہ کرنے پر اب ان کو دیش دروہی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مودی مودی کے نعرے بھی لگایا کرتے تھے، اب جب ان پر جان پر بن پڑی تو اب یہی مودی مودی کے نعرے لگانے والے ان کے لیڈران کو دیش دروہی بن چکے ہیں۔ گجرات پہنچے رام دیو نے کہا کہ حکومت نے سوچ سمجھ کر اگنی ویر کو تیار کرنے کی اسکیم تیار کی، اس سے فوج اور ملک دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی اسی درمیان میں انہوں نے آتش زنی اور بہت ساری چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے صاف اور واضح کہا کہ سب کے سب دیش دروہی ہیں جو بات نہیں مان رہے ہیں۔ انہوں نے منموہن سنگھ اور بہت سارے الگ الگ حوالے دیے، جس کی وجہ سے اب رام دیو کے خلاف بہت ہی زیادہ نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی اس درمیان میں ایک ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہوئی جو کانگریس کے لیڈر ہیں، اور انہوں نے پوری طرح سے اس وقت راہل گاندھی کو پر 4 دنوں سے جو اس وقت ای ڈی کی جانب سے تحقیقات چل رہی ہیں، جو کوسچننگ ہو رہی ہے، اور ادھر اگنی پتھ اسکیم کو لے کر کے جو مخالفت ہے، اس درمیان میں مودی کو ہٹلر جیسی تاناشاہی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے اگر وہ بھی اسی طرح اپنے طرز کو جاری رکھیں گے تو ان کی بھی موت ہٹلر جیسی موت ہوگی۔ اب اسی بیان کو لے کر کے جو ہے اس وقت ہنگامہ مچا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دلی میں احتجاج تھا کانگریس کا، اور ملک بھر میں اس وقت بھارت بند بھی چل رہا ہے۔ کانگریس لیڈر سبودھ کانت سہائے ہیں جو پارٹی کی ستیہ گرہ پروٹیسٹ کے درمیان میں ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ آپ اس کو سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ رکھنا ہوگا کہ بھاجپا ہماری 2 چنی 3 چنی ہوئی سرکاروں کو کیسے گرانے کا کام کیا ہے، اور یہ لٹیروں کی سرکار مودی جو مداڑی کے روپ میں اس دیش میں آ کے اور پوری طرح سے تاناشاہی سوروپ میں آ گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہٹلر کا سارا اتہاس اس نے پار کر لیا۔ بوڈھا صاحب بڑے گاؤں کی بھاشا میں سمجھا رہے تھے، ہٹلر نے بھی ایسا ہی ایک سنستھا بنایا تھا، اس کا نام تھا خاکی، سینا کے بیچ میں اس نے بنایا تھا۔ مودی ہٹلر کی راہ چلے گا
तो हिटलर की मौत मरेगा। ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। नाज़रीन गिरामी, उधर सऊदी अरब से खबर आ रही है कि सऊदी शाही ख़ानदान को सदमा पहुंचा है। जी हाँ, प्रिंस तुर्की बिन फैसल इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा आज जो है मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में बाद नमाज असर अदा कर दी गई है। 22 साल तक सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी और बीच में उन्होंने मुख्तलिफ तनाज़ात के लिए सुर्खियों में भी आए हुए थे। 2001 में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी इस्तीफ़ा देने के बाद भी बहुत सारी चेमे गोइयाँ हुई थी। बहरकैफ उनको कभी जो है जो इस वक्त शहज़ादे हैं उनके ख़िलाफ़ साजिश करने के भी इल्ज़ामात लगे थे, तो कभी उनकी जो है तरफदारी करने को लेकर के भी उनकी खींचातानी हुई थी सोशल मीडिया में। बहरकैफ अब उनके जो है इंतकाल की खबर सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आज पाकिस्तान में बड़े हंगामे हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई के ख़िलाफ़ और बहुत सारे मसाइल को लेकर के पूरे पाकिस्तान में PTI यानी इमरान खान की पार्टी की जानिब से मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जगह जगह पर लोग जमा होकर के इस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत को गिरा करके, जिनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है इस वक्त PTI की जानिब से और पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम की जानिब। दूसरी जानिब पाकिस्तानी ख़बरों का तबसरा है कि दरअसल महंगाई के ख़िलाफ़ एहतिजाज नहीं बल्कि इमरान खान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं अगले आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए। यही वजह है कि इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों की ख़बरें। लेकिन इन तमाम एहतिजाजात के दरमियान में जो तख्तियाँ एहतिजाजियों के दरमियान में होती हैं वो बड़ी दिलचस्प मिली और सोचा कि मैं भी आप लोगों के सामने रखूँ। ये देखिए, साजिश के बग़ैर उसके घर मुदाखलत चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ हमारा सुपर पावर अल्लाह है और न्यूट्रल का सुपर पावर US है, यानी अब जो हुकूमत पाकिस्तान में कर रहे हैं। कुछ और भी आए हैं वो भी दिखाइए। और ये देखिए, मेरा मुस्तकबिल इमरान खान, ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, सिर्फ इमरान सिर्फ इमरान सिर्फ इमरान। जैसे वैसे ही नारे हैं जैसे यहाँ पर मोदी के लगते हैं। खैर, अगर भारत ने हमें मैले आंख से देखा तो हम उसे ट्विटर पर ब्लॉक कर देंगे। देखिए किस तरह मजाक उड़ाया जाता है अलग अलग अंदाज में। एक और भी आई है, देखिए कि सर आपके होते हुए कश्मीर लेना तो दूर, कश्मीर बनास्पति लेना भी मुश्किल हो गया है। अब अलग अलग तरह से जाहिर सी बात है कि लोग गरीब का दुख तुम क्या जानो, इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स, यानी कि एक फ़िल्म का एक डायलॉग था उसी को बदल करके जो है इसमें लिखा गया है। और भी बहुत सारे अलग अलग है, यानी कि जब एहतिजाजात होते हैं तो लोग अपने एहसासात का इजहार किस अंदाज़ में और अलग अलग अंदाज में पेश करते हैं। देखिएगा, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, उस पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे चल रहे हैं। बहरकैफ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वो चाहे आप इस्लामाबाद की बात कहें या फिर कराची की बात कहें, हर तरफ जो है इस वक्त इमरान खान की इस बुलाए गए एहतिजाज में जो है लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसके इस वक्त जो है सोशल मीडिया में वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो ही रही हैं। लेकिन इमरान खान की बढ़ती हुई ताकत और उनके पीछे इस वक्त जिस अंदाज़ में पाकिस्तानी आगे आगे जाते जा रहे हैं, उनके पीछे जुड़ती जा रही इस बात को लेकर के इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए भी जो है बड़ा दर्द सर बना हुआ है। बहरकैफ इसमें अलग अलग तरह के बयानात और बैकग्राउंड में अलग अलग तरह के वहाँ की रिकॉर्ड डाले हैं, लेकिन सिर्फ आप मंजर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस वक्त अभी हाल ही में माँ की खिदमत करने पहुँचे थे हमारे भारत के PM मोदी जी, और उस वक्त उन्होंने अपनी कुछ यादें ताज़ा करते हुए एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपने घर में अपने वालिद के दोस्त के बेटे अब्बास का जिक्र किया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग अंदाज में किस तरह के तस्करे हुए, तबसरे हुए, तनकीदें हुई, मैंने वो आपको अपने प्राइम टाइम में सुनाया था। अब आखिरकार वो अब्बास मिल गए हैं और उनकी तस्वीर ये है जिस वक्त आप सामने देख रहे हैं हमारी इस पर, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को माना है कि जी हाँ, हमने 1 साल तक नरेंद्र मोदी जी के घर में रहे थे, इसलिए कि उस वक्त हमारा जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो उन्हीं के घर में रह कर के हमने जो है तालीम हासिल की। और उस मौके पर ईद भी जब आती थी और जितने भी त्यौहार हो, हिंदुओं के हो मुसलमानों के हो, वो हम बाकायदा मनाते थे और उनकी वालिदा जो है बहुत ज़्यादा हमें करती थी। लेकिन हमने कभी जो है अपनी दोस्ती का ये जो है कभी उनसे मुलाकात नहीं की, कभी उसके ज़रिए से उनसे फ़ायदा उठाने की हमने कोशिश नहीं की। उस वक्त का दौर कुछ और था और अब का दौर ऐसा, तो अब तो ये सब देखने में भी नहीं मिलता। ये कहते हुए अब्बास ने जो है अपनी तालीम मुकम्मल करनी और 1 साल
ان کے گھر میں رہنے کی بات کو مانا ہے عباس علی صاحب نے، اور انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ آج کل کا ایسا ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن ہم نے اپنی دوستی کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور کبھی ہم نے نہ گجرات میں اور نہ ہی سی ایم رہتے ہوئے، نہ پی ایم، نہ کسی بھی عہدے میں ہوتے ہوئے نہ ان سے تعلقات بنایا، اور نہ ہی کسی بھی طرح کی جو ہے ان سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے پوری طرح سے اس بات کو واضح کہہ دیا۔ یعنی کہ سوشل میڈیا میں جو مختلف قسم کی تنقیدیں ہو رہی تھی کہ شاید مذاق ہو سکتا ہے یا پھر جھوٹ ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے اب بریک لگ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک بار پھر امریکہ فائرنگ سے لہولہان ہو چکا ہے۔ جی ہاں، واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کے دوران ایک نابالغ ہلاک ہوا ہے تو پولیس افسر سمیت کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جو کوئی بھی کہیں بھی گھس جاتا ہے اور شوٹنگ کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس واقعے میں ایک نابالغ کی موت ہو گئی اور کئی لوگوں کو میوزک کنسرٹ کے دوران گولی ماری گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ موئے چیلا ککے نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیش آیا، جسے واشنگٹن ڈی سی کی ثقافت کو فروغ دینے والے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس درمیان میں ایک شخص گھسا اور فائرنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ ٹیکساس میں فائرنگ کے ایک واقعے کے بعد سامنے آیا جس نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی اور بندوق کے قوانین پر بحث کو ہوا دی تھی۔ یہ واقعہ 24 مئی کو پیش آیا تھا، جس میں 19 بچوں کو ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں ایک نوعمر بندوق بردار نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی معاملات فائرنگ کے پیش آئے، اور یہ اب تازہ معاملہ ہے کہ ایک میوزک کنسرٹ میں اتنا بڑا جو ہے ہلاکت خیز معاملہ پیش آیا، جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ میں اس وقت جو ہے عام لوگوں کی جانیں، بلکہ کوئی بھی علاقہ اس وقت محفوظ تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ادھر مہاراشٹرا سے بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ مہاراشٹرا کے سانگلی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد کی لاشیں برآمد ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس معاملے کی جانچ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق خاندان معاشی قلت سے دوچار تھا، سبھی افراد نے اجتماعی طور پر زہر پی کر کے اپنی جان دے دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ اپنے اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی خوش ہیں اور آپ اس پر صبر کر رہے ہیں نہ دینے پر، اور شکر کر رہے ہیں اللہ کے دینے پر، تو اللہ نوازتا رہے گا۔ آج کل کس قدر جو ہے زندگی کے بہت سارے مسائل سے لوگ جوجھ رہے ہیں، پوری کی پورے خاندان کا ایک ساتھ جو ہے زہر پی کر کے مر جانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے معاشی تنگی کی وجہ سے۔ معاشی تنگی کا مطلب یہی نہیں کہ آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، آپ کے اوپر قرض کا بوجھ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کا بہت سارا بوجھ ہو سکتا ہے، بہت سارے آپ کے کمٹمنٹ ہو سکتے ہیں جو آپ پورا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں یا سماج میں آپ کی بے عزتی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ اس طرح کا ایک لائف سٹائل جو گزار رہے تھے اس طرح کا گزارنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے۔ اس تمام کی تمام جب دباؤ بڑھنے لگتے ہیں، تب اس طرح کے بہت ہی بھیانک اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہمیں سے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو لے کر کے اللہ نے اس کو سکون و عافیت کی زندگی دی ہے، تو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کچھ واقعات ہوتے ہیں جو اچانک سامنے آ جاتے ہیں، ورنہ تو بہت سارے ایسی خبریں ہیں جو سامنے نہیں آتی، یا پھر اس کو جو ہے زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ بہرکیف ہم نے دلی میں سے بھی ایسی بہت سارے واقعات سنے، کرناٹک سے بھی ہم نے، اور کبھی کبھی ایک ماں اپنے کئی بچوں کو لے کر کے کود جانے کے، یہ ساری واقعات کا سلسلہ ہے، اور اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے بھارت اندرونی اور زمینی سطح پر لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ مہنگائی سے اور جو ہے زندگی کے مسائل سے پریشان ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ نوپور کے خلاف بنگال اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کی جا چکی ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی، اور ممبئی پولیس جو ہے وہ دلی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، لیکن یہ اپنے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ہی غائب ہو چکی ہے۔ اب کہاں غائب بھی پتہ نہیں، یا پھر زبردستی اس کو غائب کروایا گیا، جو کچھ بھی ہے، لیکن مغربی بنگال اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ بی جے پی ممبران اسمبلی نے احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس کے خلاف مختلف جو ہے پولیس تھانوں میں معاملے درج کر لیے جا چکے ہیں، لیکن جو ہے اس کے پیچھے ایک ظاہر سی بات ہے کہ اقتدار کی ہی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں مزید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا سے خبر آ رہی ہے کہ فاطمہ پیمان پارلیمنٹ میں جانے والی پہلی اسکارف والی خاتون بن چکی ہے۔ جی ہاں، روزنامہ کینبرا ٹائمز کے مطابق 8 سال کی عمر میں اپنے والدہ اور 3 بہن بھائیوں کے ساتھ
بحیثیت مہاجر آسٹریلیا جانے والی پیمان نے مغربی آسٹریلیا کے سینٹ کی نشست جیت لی ہے۔ آسٹریلیا انتخابی کمیشن نے مغربی آسٹریلیا کی 27 سالہ پیمان کی فتح کا اعلان کر دیا۔ پارلیمنٹ میں داخل ہونے والی پہلی اسکارف والی خاتون پیمان لیبر پارٹی کے ایڈ ہوسک اور NLA کے ہمراہ پارٹی کے سینٹ میں موجود 3 آسٹریلوی شہریوں میں سے ایک ہوں گی۔ انتخابی کمیشن کے نتائج کے اعلان کرنے کے بعد جاری کردہ بیان میں پیمان نے کہا کہ میں ایک نئے فریضے کے لیے منتخب ہونے پر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی ایلنس اور نائب وزیر اعظم پیٹرک گورمین نے ٹویٹر پیج سے جاری کردہ بیان میں پیمان کو کامیابی کی مبارکبادی دی ہے۔ گرینز پارٹی کی سینیٹر اور پہلی مسلمان خاتون سینیٹر مہرین فاروقی نے بھی پیمان کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ سینٹ میں ایک اور مسلمان خاتون کی شمولیت بہت شاندار بات ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسلاموفوبیا کے چلتے اسکارف کو اور نقاب کو جس انداز میں دیکھا جاتا ہے یورپین کنٹریز میں، ایسے میں جب اس طرح کی اسکارف پہننے والی اور باحجاب خواتین جب اس طرح بڑے بڑے پوزیشن میں آتی ہیں تو وہ خبر سرخی بن جاتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں بنگلہ دیش میں بارشوں اور سیلاب سے 27 افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور ہلاکتوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انعام الرحمان جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریلیف امور کے وزیر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں سلہٹ کے علاوہ بہت سارے مقامات پر کس طرح سے لوگ متاثر ہوئے، 40 لاکھ افراد ابھی تک علاقے میں پھنسے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مانسون کی بارشیں اور سیلابی یہ ریلیں نے یہاں کے لوگوں کی زندگی تنگ کر دی ہے۔ بہرکیف مقامی ٹیلی ویژن چینل ایکا طور ٹی وی کے اعلان نے کیا ہے کہ لاکھوں لوگ ابھی بھی بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ سلہٹ، سنم گنج اور بھی بہت سارے علاقے 24 گھنٹوں کے اندر مزید سیلاب آ سکتا ہے۔ ان علاقوں میں اس طرح کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ایسے حالات میں یہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے جو یہاں قریب رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر امداد بھی پہنچائی جانی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔